خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی 8 پارے شروع سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 28واں پارہ، 29واں پارہ اور 30واں پارہ میں پہلے کر چکا ہوں، اس لیے کہ نمازوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ یعنی سورہ بقرہ سے تلاوت قرآن مع ترجمہ اور تفسیر سننے کا اہتمام کریں تو بہت اچھی بات ہوگی، خیر و برکت کا معاملہ ہے۔ اور آئیے آج سے میں شروع کرتا ہوں سورہ الاعراف۔ دعا کیجئے، ایک دلی خواہش ہے کہ مکمل قرآن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، بس تمہارا دل اس کے باعث تنگ نہ ہو تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، اور وہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اترا ہے تمہاری جانب تمہاری رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کو پہنچا یا دوپہر کو جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے، پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اس دن وزندار صرف حق ہوگا، بس جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ آئیے تفسیر۔ خدا کی کتاب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک نصیحت ہے، مگر وہ عملاً صرف ان تھوڑے لوگوں کے لیے نصیحت بنتی ہے جو اپنی فطری صلاحیت کو زندہ کیے ہوئے ہوں۔ بقیہ لوگوں کے لیے وہ صرف اس برے انجام سے ڈرانے کے ہم مانع ہو کر رہ جاتی ہے جس کی طرف وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ داعی یہ دیکھ کر تڑپتا ہے کہ جو چیز مجھے کامل صداقت کے روپ میں دکھائی دے رہی ہے اس کو بیشتر لوگ باطل سمجھ کر ٹھکرا رہے ہیں۔ جو چیز میری نظر میں پہاڑ سے بھی زیادہ اہم ہے اس کے ساتھ لوگ ایسا بے پرواہی کا سلوک کر رہے ہیں جیسے اس کی کچھ حقیقت ہی نہ ہو، جیسے وہ بالکل بے اصل ہو۔
یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں ہر آدمی کے لیے موقع ہے کہ اگر وہ کسی بات کو نہ ماننا چاہے تو وہ اس کو نہ مانے، حتیٰ کہ وہ اس کو رد کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ بھی پالے، مگر یہ صورتحال بالکل عارضی ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی اچانک کھل جائے گا کہ داعی کی بات لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ ثابت شدہ تھی۔ یہ صرف مخالفین کا تعصب اور ان کی انانیت تھی جس نے انہیں دل کو دلیل کی صورت میں دیکھنے نہ دیا۔ اس وقت کھل جائے گا کہ داعی حق کی باتوں کی روح میں جو دلیلیں وہ پیش کر رہے تھے وہ محض دھاندلی تھی، نہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی استدلال۔ دنیا میں جو چیزیں کسی کو باوزن بناتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے گرد مادی رونقیں جمع ہوں، وہ الفاظ کے دریا بہانے کا فن جانتا ہو۔ اس کے ساتھ عوام کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے۔ چونکہ حق کے داعی کے ساتھ عام طور پر یہ اسباب جمع نہیں ہوتے، اس لیے دنیا کے لوگوں کی نظر میں اس کی بابت بے وزن اور اس کے مخالفوں کی بات وزندار بن جاتی ہے، مگر قیامت جب مصنوعی پردوں کو پھاڑے گی تو صورتحال بالکل برعکس ہو جائے گی۔ اب سارا وزن حق کی طرف ہوگا اور ناحق بالکل باطل، بے دلیل اور بے قیمت ہو کر رہ جائے گا۔ آئیے تلاوت دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ خدا نے کہا کہ تو اتر یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، بس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے کہا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے کہا نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تفسیر خدا نے انسان کو اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کا نفسیاتی جواب وہ شکر کی صورت میں پیش کرے۔
مگر یہی وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر دوسرے جذبات ابھار کر اس کو شکر کی نفسیات سے دور کر دیتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ چیز، خدا نے انسان کو اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کا نفسیاتی جواب وہ شکر کی صورت میں پیش کرے، مگر یہی وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر دوسرے جذبات ابھار کر اس کو شکر کی نفسیات سے دور کر دیتا ہے۔ آدمی اور ابلیس کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ کہاں برپا ہے۔ یہ معرکہ ان مواقع پر برپا ہے جہاں آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات جاگتی ہیں۔ امتحان کی اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص دولت و عزت میں اور دوسروں سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے۔ کبھی کوئی شخص دولت و عزت میں دوسرے سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے۔ کبھی دو آدمیوں کے درمیان ایسا معاملہ پڑتا ہے کہ ایک شخص کے لیے دوسرے کو اس کا جائز حق دینا اپنے کو نیچے گرانے کے ہم معنی نظر آتا ہے۔ کبھی کسی شخص کی زبان سے خدا ایک سچائی کا اعلان کراتا ہے اور وہ ان لوگوں کو اپنے سے برتر دکھائی دینے لگتا ہے جو اس سچائی تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ ایسے مواقع پر شیطان آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات کو جگا دیتا ہے۔ میں بہتر ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اپنے بھائی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی خدا کی نظر میں شیطان کے راستہ پر چلنا ہے۔ جس شخص نے ایسے مواقع پر حسد اور گھمنڈ کا طریقہ اختیار کیا اس نے اپنے کو جہنمی انجام کا مستحق بنا لیا جو شیطان کے لیے مقدر ہے، اور جس نے ایسے مواقع پر شیطان کے پیدا کیے ہوئے جذبات کو اپنے اندر کچل ڈالا اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں بسایا جائے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے خدا کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے کسی کی فضیلت کا اعتراف دراصل خدا کی تقسیم کے برحق ہونے کا اعتراف ہے، اور اس کی فضیلت کو نہ ماننا خدا کی تقسیم کو نہ ماننا ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص کسی حق کی بنا پر دوسرے کے آگے جھکتا ہے تو وہ کسی آدمی کے آگے نہیں جھکتا بلکہ خدا کے آگے جھکتا ہے، کیونکہ ایسا وہ خدا کے حکم کی بنا پر کر رہا ہے، نہ کہ اس آدمی کی ذاتی فضل کی بنا پر۔ آئیے آگے عبارت دیکھتے ہیں، قرآن کی عبارت۔ یہ چیز اسی طرح کی عبارت پہلا پارہ میں بھی گزر چکا ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں اور کافی مشہور ہے۔ آئیے اسی کا ریویژن ہوتے ہیں، قرآن شریف میں بھر کے دیکھتے ہیں۔ آگے تلاوت کرتا ہوں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا اور ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے ان کی وہ شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہاں جناب، تفسیر باتیں تو بہت دلچسپ ہیں، عبارت سے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تفسیر میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ آدم اور ان کی بیوی کے لیے کھلی ہوئی تھی، جنت اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ آدم اور ان کی بیوی کے لیے کھلی ہوئی تھی، اس میں طرح طرح کی چیزیں تھیں اور خدا کی طرف سے ان کو آزادی تھی کہ ان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔
بے شمار جائز چیزوں کے درمیان صرف ایک چیز کے استعمال سے روک دیا گیا تھا۔ شیطان نے اسی ممنوع مقام سے ان پر حملہ کیا۔ اس نے وسوسہ اندازیوں کے ذریعے سکھایا کہ جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے وہی جنت کی اہم ترین چیز ہے۔ اس نے وسوسہ اندازیوں کے ذریعے سکھایا کہ جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے وہی جنت کی اہم ترین چیز ہے، اسی میں تقدس اور ابدیت کا سارا راز چھپا ہوا ہے۔ آدم اور اس کی بیوی ابلیس کی مسلسل تنقید سے متاثر ہو گئے اور بالآخر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ مگر جب انہوں نے ایسا کیا تو نتیجہ ان کے توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔ ان کی اس خلاف ورزی نے خدا کا لباس حفاظت ان کے جسم سے اتار دیا۔ وہ اس دنیا میں بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے جہاں اس سے پہلے ان کو ہر طرح کی سہولت اور حفاظت حاصل تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا وہ خاص حربہ کیا ہے جس سے وہ انسان کو بہکا کر خدا کی رحمت و نصرت سے دور کر دیتا ہے۔ وہ ہے حلال رزق کے پھیلے ہوئے میدان کو آدمی کی نظر میں کمتر کر کے دکھانا اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو خوبصورت طور پر پیش کر کے یقین دلانا کہ تمام بڑے بڑے فائدوں اور مصلحتوں کا راز بس انہی چند چیزوں میں چھپا ہوا ہے۔ شیطان اپنا یہ کام ہر ایک کے ساتھ اس کے اپنے ذوق اور حالات کے اعتبار سے کرتا ہے۔ کسی کو تمام قیمتی غذاؤں سے بے رغبت کر کے یہ سکھاتا ہے کہ شاندار تندرستی حاصل کرنا چاہتے ہو تو شراب پیو۔ دیکھیے پھر سے غور کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ شیطان اپنا یہ کام ہر ایک کے ساتھ اس کے اپنے ذوق اور حالات کے اعتبار سے کرتا ہے۔ کسی کو تمام قیمتی غذاؤں سے بے رغبت کر کے یہ سکھاتا ہے کہ شاندار تندرستی حاصل کرنا چاہتے ہو تو شراب پیو۔ کہیں لاکھوں بے روزگار مرد کام کرنے کے لیے موجود ہوں گے مگر وہ ترغیب دے گا کہ اگر ترقی کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو عورتوں کو گھر سے باہر لا کر انہیں مختلف تمدنی شعبوں میں سرگرم کر دو۔ کسی کے پاس اپنے مخالف کو زیر کرنے کا یہ قابل عمل طریقہ موجود ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم بنائے، مگر شیطان اس کے کان میں ڈالے گا کہ تمہارے لیے اپنے مخالف کو شکست دینے کا سب سے زیادہ کارگر طریقہ یہ ہے کہ اس کے خلاف تخریبی کارروائیاں شروع کر دو۔ کسی کے لیے اپنی تعمیر آپ کے میدان میں کام کرنے کے بے شمار مواقع کھلے ہوئے ہوں گے، مگر وہ سکھائے گا کہ دوسروں کے خلاف احتجاج اور مطالبہ کا طوفان برپا کرنا اپنے کو کامیابی کی طرف لے جانے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ ہے۔ کسی کے سامنے حکومت وقت سے تصادم کیے بغیر بے شمار دیکھیے بہت امپورٹنٹ یہاں سے بات چل رہی ہے۔ کسی کے سامنے حکومت وقت سے تصادم کیے بغیر بے شمار دینی کام کرنے کے لیے موجود ہوں گے، مگر وہ اس کو اس غلط فہمی میں ڈالے گا کہ غیر اسلامی حکمرانوں کو اگر کسی نہ کسی طرح پھانسی پر چڑھا دیا جائے یا ان کو گولی مار کر ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد آنن فانن اسلام کا مکمل نظام سارے ملک میں قائم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو میں یہیں تک بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت امپورٹنٹ چل رہی ہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو کل کی تلاوت جو میں کروں گا نیکسٹ تلاوت خد اللہ میں بغرور سیریز کے ساتھ اس کی بھی سننے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب مجھے آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔